نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولادت نبی کریم رؤوف الرحیم رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے اور ہر طرف خوشیوں کا ساماں، ذکر و اذکار، حمد و نعت کی آوازیں بلند ہیں، جو کہ ہر ایمان والے مومنین کے ایمان کو دگنا اور بھرپور اپنے نور سے جلووں میں گم کر رہی ہیں۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، تو بہت سے ایسے علماء حضرات اور لوگ اسی سلسلے میں اپنے دلائل اور بڑے پرزور دلائل اور بڑی محنت سے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، سارے معاملات۔ تو اب اس میں کوئی دلائل دینے کا یا کوئی میں ہوں بھی نہیں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقہ جاننے والا، گرامر جاننے والا، سمپل ایک دل میں خیال آتا ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ امت محمدیہ کے یہ جو فرقے ہیں، یہ جو اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے معاملات شروع کر رکھے ہیں، وہ ایک دوسروں کو جو ہے نا، ایک دوسروں پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، طنز ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے نقائص جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ جو وہ کام کرتے ہیں تو وہ دوسرا فرقہ وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارا حبیب ساری کائنات سے پہلے جسے تخلیق کیا اور اس سے لاکھوں کروڑوں برسوں بعد اس کائنات کو تخلیق کیا اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، کہ وجہ کائنات ہیں، جو رسول، جو پیغمبر، جو اس کا حبیب ایک وجہ تخلیق کائنات ہے، تو اس پہ جو ہے عوام اس کو خوش ہو رہی ہے، اس پہ کہ خصائل، شمائل، خوبیاں، ان کے معجزات، ان کی ادائیں، ان کی باتیں کو دہرا رہی ہے۔ تو دوسری طرف لوگوں کو کچھ ایسے ہیں جن کو پریشانی لاحق ہے کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا پیارا حبیب، اس کی اہمیت اور اس کی خاصیت اللہ کریم نے پورے قرآن میں واضح فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا جو سلسلہ ہے، محبتوں کا جو عروج ہے، وہ مخلوق کو بتایا ہے۔ تو اب اس چیز پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ذکر مصطفیٰ، درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جانا ان کو کیوں ناگوار ہے، کیوں پریشان ہے اس سلسلے میں؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور اس دن کو، اس تاریخ کو جو ہے وہ چیز کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے کہ سال کے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریکیوں کو
اور انقلاب اسلام لے کر اور ہماری قسمتوں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے لائف سٹائل کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی ایک بامانی کر دیا، کمال 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 کر دیا۔ تو اس اللہ کے فضل پہ اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم لوگ اس سلسلے میں پڑے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جو معاملات چل رہے ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، امت مسلمہ پہ اس کی خبر نہیں ہے۔ ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ گئی کہ جیسے کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے LGBT لا جو ہے وہ اپروو کروا لیا ہے، اس پہ سائن لے لیے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتہ، باقی اپنے ہی وہ چکروں میں، اپنے ہی سلسلوں میں، بحث و مباحثے میں پڑے ہیں۔ چلیں، یہ ہے بھی ایک طرح سے اچھی چیز کہ اختلافات اور نظریات ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اور چیزیں سامنے آتی ہیں، اور علم اور اسلامک جو ہیں معاملات وہ کھل کے آتے ہیں۔ جو منافق ہیں، جن کو اس چیز سے پریشانی ہے، جن کو حسد ہے، وہ حسد کریں، اور جو اس خوشیوں میں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے لطف اندوز ہوں، تاکہ ان کے دل جو ہیں محبت رسول سے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں، ان کی سانسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے سوز سے ایک جلووں میں گم ہو جائیں۔ تو بات کر رہا تھا میں LGBT لا کی۔ یہ وہ لا ہے جو 2013 میں ہنگری میں اور اس کے علاوہ ادر یورپین کنٹریز میں جب انہوں نے اس کو لاگو کیا، اپروو کیا، تو اس قوم نے، جس میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، ادر مذاہب کے لوگ ہیں، تو انہوں نے سڑکوں پہ احتجاج کیا۔ تو آج جو ہے یہ ادھر پاکستان کی اسمبلی میں جو بڑے جناب پڑھے لکھے لوگ، مسلمان، اس میں مولوی حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب سے انہوں نے اس کو سائن کروایا، اس کو پاس کروایا کہ جس طرح سمپل شارٹلی اس کا میں ڈیفائن کر دوں LGBT کو، کہ کوئی بھی جو ہے نا بندہ وہ جا کے میل ہے، وہ اپنے آپ کو نادرہ میں جا کے بتا کے کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں فیمیل ہوں، تو وہ لکھوا سکتا ہے کہ وہ فیمیل ہے۔ اس طرح فیمیل ہے وہ ڈیفرنٹ اپنا جینڈر جو ہے وہ کر سکتی ہے، کہ یہ جو ہم جنسیت کی لڑکیوں کی اور مرد کی وہ جو سٹنگ ہے، وہ جو معاملات ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے، وہ انہوں نے اس کی پرمیشن دے دی ہے کہ لو جی اپنی مرضی کریں، جیسے جس کا جی چاہتا ہے وہ کریں۔ وہ ان کو نہیں پتہ چلا، ان علماء حضرات کو، کہ اس پہ بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کو بھی مینشن کرنا ہے، اس پہ خاموش ہیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے بات ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات ہوگی، کیونکہ اس طرح جو ہے ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے خزانوں سے ہمیں نوازے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ جزاک اللہ۔